سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے۔ میں جنہوں تیمین آپ کو جنہوں نے بھی آرگنائز کیا سب کو بلایا، میں آپ کو سب کو مبارک دیتا ہوں۔ اب میں اپنی زندگی کی صرف دو حصوں میں بانٹتا ہوں۔ 21 سال میں نے کرکٹ کھیلی، 22 سال پالیٹکس کر کے یہاں آج کھڑا ہوں، تو دو بالکل مختلف ایکسپیرینسز ہیں، لیکن میں آپ کو ان کی سملیرٹی بتاتا ہوں۔ میں جب کرکٹ شروع کی تو بڑا سٹرونگ ہمارے اوپر کلونیل انفلوئنس تھا، ایک کلونیل ہینگ اپ تھا، انفیریورٹی کمپلیکس تھا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ ہماری بڑی ٹیلنٹڈ ٹیمز تھیں 70s میں، آپ میں سے زیادہ تر چھوٹے ہوں گے 70s میں، لیکن جو ہوں گے تو ان کو ٹیمز کا بڑے ٹیلنٹڈ کرکٹرز تھے، لیکن ہمارے سے میچ ہی نہیں جیتا جاتا تھا، کیونکہ ہم میچ پہ جانے سے پہلے سوچتے تھے کہ جو دوسری، اور خاص طور پہ انگلینڈ کو کھیلتے تھے یا آسٹریلیا کو، تو وہ ایک کمپلیکس تھا کہ ان سے ہم جیت ہی نہیں سکتے۔ تو ہم نے بڑی دفعہ وننگ پوزیشن سے میچ ہارے ہیں، اور 80s کے اندر ہماری اتنی ٹیلنٹڈ ٹیمز نہیں تھیں، لیکن 80s ہماری کرکٹ کا ایک گولڈن ایج تھا، بڑے ہم نے میچز جیتے، پہلی دفعہ دوسری ملکوں میں جا کے ٹیموں کو ہرایا۔ لیکن جب اگر آپ پلیئر ٹو پلیئر دیکھیں تو وہ ٹیمیں بڑی سپیریئر تھی 70s کی 80s کے بنسبت۔ تو کیا چینج آیا؟ دو چینجز آئے۔ ایک چینج آیا مائنڈ سیٹ کا، جو وہ انفیریورٹی کمپلیکس تھا وہ چلا گیا، اور ایک سیلف بلیف آ گئی کہ ہم ان سے کم نہیں ہیں، اور ایک سیلف بلیف یہ آ گئی کہ جو بھی اگلا کرے گا ہم اسے ہرا سکتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو بلیو کرنا، کہ ایک قوم اٹھتی تب ہے جب وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کرتی ہے، مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، یہاں ہمارے کئی عجیب قسم کے لوگ ہیں، قومی غیرت کی بات کرتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بڑی جینوئن چیز ہے قوم کی غیرت۔ ایک قوم میں جب غیرت آ جاتی ہے تو وہ پھر قوم وہ کام کرتی ہے جو اگر اس سے طاقتور بھی قوم ہو وہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرے اندر ہمارے میں ٹیم ورک آ گیا۔ ہماری جو 70s کی ٹیم تھی، بریلینٹ انڈیویجولز تھے، اپنے اپنے لیے کھیلتے تھے، ٹیم ورک ہی نہیں تھا۔ اور جو 80s کی ٹیم تھی وہ کمزور ٹیمیں تھیں، لیکن ٹیم ورک تھا، سیلف بلیف تھا، اور وہ اچیومنٹس کی جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ وہ ٹیم کی اس وقت وہ اسٹرینتھ نہیں تھی جو جتنی اس نے اچیو کیا۔ لیکن پاکستان کا، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے لیے۔ یہ جو کرائسس ہے نا، یہ جو ایک دم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور یہ ہمارے فسکل ڈیفیسٹ، ہمارے گورنمنٹ کارپوریشن سارے نقصان میں، اور ادارے برے حالات میں، یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اپرچونٹی ہے۔ کیونکہ اس سے ایک چیز آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان ایسے اب آگے نہیں چل سکتا۔ یہ جو بزنس ایز یوزول ہے یہ اب نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، پہلے مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کیسے کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو یہ جو ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آیا ہوا تھا پاکستان سے، جب سے میں جانتا ہوں، سیٹو سینٹو، پھر جی امریکہ نے ایڈ نہ آئی تو ملک تباہ ہو جائے گا، پھر، اور اس ڈپینڈنسی سنڈرم سے ہماری جو فورن پالیسی بنی، جو ہماری لیڈرشپ نے فیصلے کیے، وہ اس لیے فیصلے نہیں کیے کہ ملک کی عوام کی بہتری کیا تھی، ہمیں ایڈ کدھر سے آ جائے گی، ہمیں پھر IMF سے قرضہ کس طرح مل جائے گا۔ ہم نے اپنے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا اس فلاڈ قسم کی مائنڈ سیٹ سے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پیسہ نہیں آئے گا، بجائے اس کے کہ جو ہمارے ملک، جو ہماری اکانومی میں اسٹرکچرل ڈیفیکٹس آتے جا رہے تھے ان کو ٹھیک کریں۔ ایک ملک ایک گھر کی طرح ہوتا ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر آپ کے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے، تو اگر وہ گھر قرضوں پہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، تباہ ہو جائے گا گھر۔ بڑے لوگ جو جوا کھیلتے تھے،
میں نے اپنے زندگی میں دیکھے ہوئے بڑا جوا کھیل، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ایونچولی تباہ ہو گئے قرضے لے لے کے. تو ملک بھی وہی ہوتا ہے. تو جب ہمارے پاس یہ جب ڈیفیسٹس آنے شروع ہوئے تو بجائے ملک نے یہ فیصلہ کرنے کہ ہم نے اپنی آمدنی کیسے بڑھانی ہے، وہ یہ شارٹ کٹ لیتے رہے، اچھا جی قرضہ لے لو یا ایڈ لے لو. اور جو قرضہ اور ایڈ دیتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب کوئی بھی وہ کیا there is no free lunch یا everything has strings attached. وہ جو strings attached تھیں اس سے ہم اپنی ساورنٹی بھی کھوتے گئے. جو سب سے زیادہ میرے خیال میں ہماری ملک کو نقصان پہنچا وہ جو ہمارے اندر ایک ہماری جو غیرت ختم ہو گئی، ہماری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. جو بھی آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے کسی ملک کے سامنے بھی وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کھو بیٹھتا ہے. تو ہم نے وہ فیصلے کیے جو شارٹ ٹرم میں بینیفٹ مل گیا کہ اچھا قرضہ آ گیا یا IMF سے لون آ گیا یا ایڈ آ گئی، لیکن آپ ان کے کانسیکوینسز دیکھیں کہ جو ہمارے معاشرے پہ کیا ہوئے، جو ہمارے مائنڈ سیٹ پہ کیا ہوئے. اور ہم نے جو بنیادی کام کرنا تھا کہ جو اسٹرکچرل چینجز کرنے تھے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیسے اپنے خرچے کم کرنے تھے اور اپنی آمدنی بڑھانی تھی، وہ نہیں کیا. اور ہم ایک نیشن نہیں بن سکے. جو میں ٹیم ورک کی بات کرتا ہوں ہم وہ نہیں بن سکے. ہم ایک ڈیوائیڈڈ نیشن رہے، ایک امیر ادھر چلا گیا، انگلش میڈیم ادھر چلا گیا، غریبوں کا کوئی پرواہ نہیں، صوبوں کا علیحدہ علیحدہ صوبے علیحدہ ڈرفٹ شروع ہو گئے. تو جو نیشن بلڈنگ تھی وہ بھی نہیں ہوئی. اور ہمارا ملک جو آپ جتنے بھی پرابلمز دیکھ لیں وہ اس مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں کہ ایک اچھا قرضہ آتا تھا وہ امیر اس کا فائدہ اٹھا لیتے تھے، ایک ایلیٹ کو فائدہ ہو جاتا تھا، نیچے لوگ بیچارے عوام قرضہ ادا کرتی تھی مہنگائی کے ذریعے. اور یہ آج سچویشن جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک چینج آئے مائنڈ سیٹ کا. اور وہ جو مائنڈ سیٹ کی جو چینج ہے وہ ابھی میں آپ کے دیکھ رہا تھا، جو بھی آپ نے چیزیں دیکھی کہ ہمارا بڑا برا امیج ہے باہر. یہ امیج برا کس نے بنایا ہے؟ یہ کیوں ہے برا امیج؟ میں پچھلے 30 سال سے جب سے خمینی کی وہ ریولوشن آئی ایران میں، پچھلے 30 سال سے کیونکہ ویسٹ کے اندر ایک دم خوف آ گیا کہ اب یہ ساری اسلامک دنیا میں کوئی ریولوشن آنے لگی ہے، تو ایک فنڈ ہم نے پہلی دفعہ ٹرم سنی اسلامک فنڈامنٹلسٹ. یہ فنڈامنٹلسٹ وہاں سے شروع ہوا، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں ٹرم سنی تھی یہ جو خمینی کی ریولوشن جب ایران میں ہوئی. اس کے بعد ویسٹ مسلمان دنیا کو دیکھنا شروع ہو گئی کہ اچھا جی یہ لبرل اور یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. اور میں نے اتنی دفعہ دیکھا ہمارے لیڈرز، اسپیشلی یہ 9/11 کے بعد تو بہت زیادہ، پر 90s میں بھی میں دیکھتا رہا کہ ہمارے لیڈرز خود ہمارے پرائم منسٹرز باہر جا کے دنیا کو یہ کہتے تھے کہ جی میں ہوں لبرل اور اب مجھے بچا لو نہیں تو یہاں فنڈامنٹلسٹ سارے آ جائیں گے. اور وہ ڈراتے تھے، ایرانین ریولوشن کا خوف دے کے اپنے آپ کو انگریشیٹ کرتے تھے ویسٹرن ممالک سے. ابھی اس سال ہی پاکستان کا فارن منسٹر ایشیا سوسائٹی کے اندر اسے سوال پوچھتا ہے کہ جی آپ کے اندر اور تحریک انصاف میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا ہم لبرل ہیں اور یہ تحریک انصاف مولویوں کے ساتھ ہے. یہ واشنگٹن کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے. تو خود ہی ہم اپنے ملک کو، اپنے آپ کو، اپنی اس ملک کی ایلیٹ نے اپنے آپ کو ان سے انگریشیٹ کرنے کے لیے اور زیادہ تر پیسے لینے کے لیے اپنے آپ کو بنا لیا لبرل اور یہ ملک میں تقسیم پیدا کر دی. تو ہم نے خود ہی اپنے ملک کا کہہ دیا. میں نے خود یہاں جرنلسٹ کو دیکھا ہوا ہے بار بار کہتے ہوئے کہ جی فنڈامنٹلسٹ آ جائیں گے یا ایکسٹریمسٹ آ جائیں گے. اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں یہ فنڈامنٹلزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ساری دنیا پھرا ہوں، ہر دنیا کے اندر جو میجورٹی ماڈریٹ ہوتا ہے، ایک طرف لبرل ہوتا ہے، ایک طرف ایکسٹریم ہوتا ہے. کہاں نہیں ہے یہ؟ آپ یورپ میں چلے جائیں، ان کے جو آپ کی میں شروع میں انگلینڈ گیا تو یہ ملیا بھی تب انگلینڈ میں وہ LSE میں تھی، تو وہ اسکن ہیڈز ہوتے تھے، وہ ہر ایک کو پیکی کر کے بیچارے جو بھی جس کا براؤن اسکن ہو اس کو پھیٹا لگایا کرتے تھے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں بچا لو نہیں تو اسکن ہیڈز ٹیک اوور کر لیں گے. تو یہ ہم نے خود اپنے آپ کو، ہماری ایلیٹ نے خود ہی اپنے ملک کی ریپوٹیشن دنیا میں باہر خراب کی ہے کہ جی یہاں جس طرح کوئی بہت بڑی جنگ ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا پاکستان میں کیوں، جب جتنے میرے باہر سے دوست آئے ہیں
جب وہ پاکستان میں پھرتے ہیں وہ ان کو پیار ہو جاتا ہے پاکستان کے ساتھ, کیونکہ یہاں بڑے فرینڈلی لوگ ہیں. یہ پاکستان ایک بڑی وارم سوسائٹی ہے. ہاں ہیں ہمارے بھی لوگ, لیکن وہ مائنورٹی میں ہیں. ہم نے ان کو یہ پروجیکٹ کر کے اپنے آپ کو کر کے ان کو, تو ہم نے خود اس ملک کا امیج خراب کرنے میں بہت بڑا ہمارا ہاتھ ہے. جو میں اب چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو فارن آفس اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں, کیونکہ ایک اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے, ہمیں اپنے ایمبیسڈرز کی وہ ضرورت ہے, وہ کام ہم ان سے چاہتے ہیں جو اب تک نہیں ہوا. اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان اس میں سے نکلے گا, جو شاہ جی آپ نے بات کی, ٹیم ورک سے. اس وقت ایک ٹوٹل کوآرڈینیشن سارے ملک کو چاہیے. یہ جو بھی ہارون بات کر رہے تھے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی, کہ جی یہ رکاوٹیں ہیں بیچ میں, یہ ساری کراس ڈپارٹمنٹ رکاوٹیں ہیں. یہ اس کے لیے بھی ٹیم ورک چاہیے ہوگا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر ہم نے اس ملک میں لے کے آنی ہے اور ہم نے اوپر جانا ہے اس میں, اس گراف میں, تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹیم ورک چاہیے. کوآرڈینیشن فارن آفس کا, ایمبیسڈرز کا, بی او آئی کا, باقی انٹیریئر منسٹری کا, یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو اب ہمیں چیلنجز ہیں, ہم بزنس ایز یوزول سے یہ چیلنجز نہیں میٹ کر سکتے. ڈیفیسٹس اتنے بڑے ہیں ہر طرف, اور پاکستان وہ ملک ہے جو ہم جب 60s میں, مجھے یاد ہے, اور مجھے یاد, میں ہندوستان سے کرکٹ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کسی غریب ترین امیر ترین ملک میں آ گئے. یہ ہم نے اپنے سامنے چینج ہوتے دیکھا آج. اور جب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو میں نے کئی ڈرائنگ رومز کے اندر یہ سنا, لاہور کے ڈرائنگ رومز میں, کہ جی بڑا اچھا ہوا, ہمارے پاس بوجھ بنا ہوا تھا ایسٹ پاکستان, اچھا ہوا وہ علیحدہ ہو گیا. آج وہ بھی آگے نکل گیا ہمارے سے. اس لیے میں جو آج اس ساری چیز کو کنکلوڈ کرتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو کوآرڈینیشن چاہیے, اور وہ ہوگی. اور ہارون آپ نے یہ پتہ نہیں فیبری کے اینڈ کا ڈیٹ دیا ہے, آپ کو جلدی کام کرنا پڑے گا. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ فیبری اینڈ تک یہ ساری رکاوٹیں ہو. میں جب پرائم منسٹر کے آفس کے اندر بی او آئی ہے تو وہ ہے ہی اس لیے کہ آپ نے سارا یہ زیادہ تیز کر رہا ہے. ہم نے فیبری اینڈ تک انتظار نہیں کرنی اس کے لیے. لیکن جو میں آپ سے چاہتا ہوں, جو ایمبیسڈر سے چاہتا ہوں, دیکھیں نمبر ون آپ کا جو ڈیلنگ ہے اوورسیز پاکستانی سے, یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے. یہ اس کو پلیز ریئلائز کریں, یہ بہت بڑا ایسٹ ہے, اور یہ ایسٹ بالکل ان یوٹیلائزڈ ہے. ایک تو اس کی یوٹیلائزیشن اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر ایک کرپشن کا ماحول اور جو انسٹیٹیوشنز ہماری ڈی جنریٹ کی, وہی ان کو یہاں آنے نہیں دیتی انویسٹ کرنے کے لیے. کیونکہ میرا پہلے تو کرکٹ سے تعلق ہوتا تھا, پھر آہستہ آہستہ یہ جو میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا اوورسیز پاکستانی سے, میرا تو سب سے تعلق ہے. تو مجھے تو پتہ ہے کہ وہ بیچارے کتنی کوشش کرتے تھے. ان کے دل میں پاکستان ہے, وہ باہر جاتے ہیں اور ان کو پیار ہوتا ہے پاکستان, احساس ہوتا ہے اپنے ملک کا, وہ اور آنا چاہتے ہیں بیچارے واپس. وہ پیسے جمع کرتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں یہاں پہلے تو ایئرپورٹ سے ان کی ذرا ان سے جو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے کرتے تھوڑی دیر کے بعد واپس بھاگ جاتے ہیں. تو ایک تو ہم نے اندر سے ان کے لیے ساری رکاوٹیں کم کرنی ہے, ہم نے اپنی گورننس ٹھیک کرنی ہے. لیکن جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں, پلیز ان کی لسٹیں بنائیں. سارے ملکوں کے اندر آپ کے پاس جو پاکستانی انٹرپرنرز ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو وہاں کمپیٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے ان کی پلیز لسٹیں بنائیں. ان کے ساتھ ہم پھر یہاں کمیونیکیشن کریں. وہ سارے بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے, بلکہ سب سے زیادہ وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. انڈیا اور چائنا کی جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی, اس نے سب سے پہلے انویسٹمنٹ شروع کی, اس کو دیکھ کے باقی آئے انویسٹ کرنے کے لیے. تو ایک تو ان کی آپ کو لسٹیں بنائیں, اور پھر ان سے ریگولر کانٹیکٹ رکھیں, اور ان سے ہم جتنا بھی آپ کانٹیکٹ رکھیں گے وہ اتنا جب بھی ہمارا کوئی باہر جائے, کوئی بی او آئی کا باہر جائے, تو ان کے ڈنرز کریں, ان کی میٹنگ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, نمبر ون.
نمبر 2 جو ہمارا ورکر ہے, جو ہمارا جو محنت کش ہے, جو وہاں جا کے پیسے بھیجتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہم انویسٹمنٹ ان سے لا سکتے ہیں, اور صرف وہی نہیں, وہ باقی بھی آپ اوبیسلی جب باقی بھی انویسٹر سے آپ ان ٹچ رہیں گے. اور میں خاص طور پہ وہ ملیشیا میں جو امبیسڈر زکریا صاحب, آپ کو خاص میں آج داد دیتا ہوں, زبردست آپ کا کانٹیکٹ تھا, آپ نے جس طرح کے انویسٹرز بلائے, کوالٹی کے انویسٹرز بلائے, تو میں آپ کو خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ذرا مائنڈ سیٹ, کیونکہ دیکھیں آپ کی ضرورت اس وقت پاکستان کو اگر ہم نکلیں گے, یہ ایک آل اوور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے ہوگی, ٹیم ورک چاہیے, جو آج تک نہیں رہا. اچھا, اس کے بعد یہ جو ہمارا جو ورکر ہے, یہ محنت کش لوگ ہیں, ان کے لیے پہلے تو کمپیشن پیدا کریں. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچے ماں باپ کو چھوڑ کے وہ جا کے وہاں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں, اور یہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو گورننس سسٹم اتنا برا دیا ہے کہ یہاں ہم ان کے لیے امپلائمنٹ نہیں کریٹ کر سکتے, ان کے لیے روزگار نہیں, اور کئی مشکلوں سے جاتے ہیں باہر. ان کے لیے آپ کے لیے اسپیشل رحم ہونا چاہیے, رحم ہونا چاہیے. یہ بڑے خاص لوگ ہیں, یہ جس طرح کام کرتے ہیں, ملک چل رہا ہے ان کے خون پسینے کے اوپر. نہ وہ 19 ارب ڈالر ان کا آئے, نہ آج ہم یہاں پتہ نہیں ہمارا حالات کیا ہو. تو یہ ان لوگوں کو پلیز پہلے تو ویسے ہی ان کی پوری آپ کو مدد کرنی چاہیے. اور وہاں جو آپ کو لوکل کمیونٹیز ہیں پاکستانی, بڑے پیٹریوٹک ہیں, ان کی کمیونٹیز بنائیں جو کہ ان کو سروس کریں, یہ جو بچارت کش لوگ ہیں. اور ہم جب کئی دفعہ کہتے ہیں جی, مجھے یاد ہے کیونکہ میرا انگلینڈ میں اتنا ٹائم گزرا ہے, وہاں بڑا کمپلین کرتے تھے کہ جی ہمیں یہ, میں نے کئی 2-3 امبیسڈر دیکھے ہیں جو بڑا کمپلین کرتے تھے. یہ اپنے آپ کو پہلے تو سمجھتے تھے کہ جی کوئی ورکنگ کلاس ہے, ہم سے ملتے ہی ٹھیک طرح نہیں تھے, پھر سارا وقت کمپلین کرتے تھے, اچھا جی انہوں نے یہ قانون توڑ دیا, وہ کر دیا. جب آپ ان کو مدد ہی نہیں کریں گے, ان کو دیکھ بھال نہیں کریں گے, وہ ویسے بھی بیچارے مشکل میں ہیں, تو وہ کیا کریں گے؟ تو ہمیں پوری یہ جو ہمارا محنت کش پہنچتا ہے باہر اور مشکلوں سے پہنچتا ہے, ان کی پلیز آپ نے مدد کرنی ہے. میں یاد ہے ایک میں استنبول ایئرپورٹ پہ میں بیٹھا ہوا, ایک پاکستانی میرے پاس آ گیا. میں نے اسے پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنے بھائی کی لاش لینے آیا ہوں. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا جی وہ اپنا سارا کچھ بیچ کے وہ یہ اللیگل اس کو دے کے کسی کو پیسہ, تو اللیگل وہاں پہنچا ٹرکی میں یورپ جانے کے لیے. تو کہتا وہ اور 5 اور اللیگلی کراس کر رہے تھے سمندر کو, رات اتنی ٹھنڈ پڑی کہ فریز کر گئے 6 کے 6 لوگ, تو ان کی لاشیں لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, سوچیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ کس مشکلوں میں جا رہے ہوں گے, ان کے بیوی بچے پیچھے انتظار کریں. تو ایک تو ان کے لیے اسپیشلی کمپیشن چاہیے, خاص ان کا دھیان رکھیں. اور یہ آپ دیکھتے رہیں, یہ جو وہاں اسکل بھی سیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ جب یہ ہم اس کو ملک کو ہم اس کا سسٹم ٹھیک کریں گے, یہ بڑے انویلیبل لوگ ہوں گے جو آ کے واپس اسکلڈ لیبر ہوگا, اور یہ ہمارا جو ہم انشاءاللہ ملک کو اٹھائیں گے, ان کا بہت بڑا کام ہوگا اس کے اندر. پھر ایکسپورٹ کے لیے پلیز پوری کوشش کریں کہ آپ سارا وقت ان ٹچ ہوں بی او آئی سے کہ ہم کیا چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افریقہ, لیٹن امریکہ, یہاں ہماری اب نہ کوئی ٹریڈ ہے نہ کوئی پوچھتا ہے, تو اس کے اوپر یہ نئے ایونیوز ہیں. یہاں کئی لوگ تو چھٹیوں کے لیے چلے جاتے ہیں کہ پلیز یہاں آپ جائیں اور نئے ایونیوز کھولیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب جائیں ان ملکوں کے اندر تو رپورٹ لیں, یہاں بیٹھ کے آپ تیمینہ سے رپورٹ لے کے کیا کر رہے ہیں آپ لیٹن امریکہ میں, کیا نئے کوئی چینجز کیے. افریقہ ایک ایمرجنگ ملک ہے, تو افریقہ کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایکسپورٹس کے لیے ایونیوز ڈھونڈیں, اور افریقہ میں زیادہ چانس ہے ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی, کیونکہ ہماری ابھی اس لیول پہ ایکسپورٹس نہیں پہنچے کہ ہم یورپ کو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ چیز. اور چوتھی چیز منی لانڈرنگ, اس میں بھی آپ کی بڑی مدد چاہیے, کیونکہ یہ منی لانڈرنگ آپ نے ابھی دیکھ ہی لیا ہوگا, یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس کی
कल मेरी बड़ी तारीफें कर रहे थे फेक बैंक अकाउंट्स के ऊपर, आपको पता ही चल गया कि किस लेवल का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। तो इसके लिए हम पूरा यहाँ क्लैम डाउन कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं बाहर, हमने वेरियस MOU साइन किए हुए हैं, हमें आपकी पूरी ज़रूरत होगी, पूरी मदद करनी होगी कि जो मनी लॉन्ड्रर्स यहाँ से ये इतना नुकसान $10 अरब की तो एस्टिमेट कर रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का एस्टिमेट करता है कि $10 अरब की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग है। तो उसके अंदर जितना भी हम डेंट डालें, हमारा ये जो रुपए पे प्रेशर पड़ा हुआ है, रुपया गिरता है, इसकी ये भी बहुत बड़ी वजह है। तो यहाँ हमने पूरे स्टेप्स लिए हुए हैं, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्लीज़ वहाँ भी पूरी मेहनत करें। और लास्ट ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी रज़ाक दाऊद ने बात की, हमें जो माइंडसेट एक्चुअल चेंज करना है वो ये कि जब तक लोग बिजनेसेस पैसा नहीं बनाएंगी, प्रॉफिट्स नहीं बनाएंगी, तो मुल्क में तो वेल्थ क्रिएशन होगी नहीं। हमने अपनी तरफ से हम पूरा लगे हुए हैं करने के, पूरी कोशिश करेंगे बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़े हो ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़े। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक्चुअली मतलब ये है कि एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, प्रॉफिटियरिंग नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटियरिंग जो है, जो 2 नंबरी से पैसा बनता है, प्रॉफिटेबिलिटी वो है जो आप पैसा बनाते हैं, फिर आप टैक्स भी देते हैं, आप लोगों को रोजगार देते हैं, और उसकी वो होगा तब। अच्छा, होता क्या है, जब थोड़े लोग पैसा बनाते हैं, लोग जब देखते हैं पैसा बना, तो फिर लोग फॉलो करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट उधर आती है जिधर देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे पैसा बन रहा है। और पाकिस्तान एक वर्जन टेरिटरी है, हमने सिर्फ रॉन्ग एटीट्यूड से, बुरी गवर्नेंस से रोका हुआ है। मेरे 4 महीने में जो मैं अभी गया हूँ, और ज़करिया साहब आपका मलेशिया में जो मैं वो मिला हूँ इन्वेस्टर्स को, जितना लोग इस वक्त पाकिस्तान को देख रहे हैं कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की ये जगह है जिधर वर्जिन टेरिटरी है, हमने सिर्फ अपने सिस्टम्स ठीक करने हैं। और इतने लोग इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि 210 मिलियन का मुल्क है, 21 करोड़ का मुल्क है, 12 करोड़ इसके 30 साल से कम, 35 साल से कम है। ये एक सारी दुनिया इस तरह देखती है पाकिस्तान को, और जिस वक्त उनको एक मार्केट नजर आ रही है, एक वो इकॉनमी जो ये यूथ को हम सही तरफ लगा दें, इसी यूथ को हम स्किल्स दे के और इनको लगा दें इस तरफ, जो इन्वेस्टमेंट की तरफ, इनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, यही लोग उठा देंगे पाकिस्तान को। ये तो किसी के पास इतना ज़्यादा एक यूथ पॉपुलेशन नहीं है। तो इसको इंशाल्लाह जो एटीट्यूड चेंज करके कि यहाँ वेल्थ क्रिएशन, बिजनेसेस इंकरेज करेंगे, स्मॉलर मीडियम इंडस्ट्री को, उनके लिए रुकावटें ख़त्म करेंगे, जिसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है और कॉमर्स इंडस्ट्री का। आपके ऊपर बड़ा प्रेशर भी है, वैसे हारून आपके ऊपर प्रेशर पड़ा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने डिलीवर करना है और बड़ी जल्दी, और फरवरी की ना मुझे डेट देना, एंड ऑफ फरवरी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके ऊपर, हमें पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान की। मेरी सबसे ज़्यादा अपने एम्बेसडर्स के साथ, क्योंकि सारी दुनिया फिरता था, क्रिकेट में ताल्लुक़ रहे हैं, हमें बड़ी फ़ख्र है कि हमारे बड़े क्वालिटी का फॉरेन ऑफिस है और हमारे जो एम्बेसडर्स हैं इनकी क्वालिटी ज़बरदस्त है। लेकिन अब जिस लेवल पे मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें अब आपने वो टीम वर्क और वो परफॉर्मेंस दिखानी है जो कि अगर वो X थी ना, तो अब वो X $+। अगर वो 70s की जो हमारी क्रिकेट टीम से अब 80s की टीम मैं चाहता हूँ यहाँ, जो कि टीम वर्क करके मैच जिताएगी। हमें बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के निकात पर वज़ारत ख़ारिजा मुबारकबाद का मुस्तहिक है। कौम तब उठती है जब वो यकीन करना शुरू करती है। हमें दूसरों पर इन्हिसार की पॉलिसी तर्क करना होगी। मामा